بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت زکریا لا ولد یعنی بے اولاد تھے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کے افراد شریعت کے خلاف کاموں میں لگ جائیں گے۔ اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی تو ان کے بعد بھی لوگوں کی رہنمائی کرتی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی۔ اس بات کا خیال انہیں اس وقت آیا جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے۔ جب انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، حضرت بی بی مریم نے جواب دیا یہ اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا جو حضرت مریم کے کفیل تھے اور وہ مسجد ہی میں رہتی تھیں، حضرت زکریا کو خیال آیا کہ جب اللہ مریم کے لیے بے موسم کے پھل بھیج سکتا ہے تو مجھے بھی عمر کے اس حصے میں بڑھاپے کی حالت میں اولاد دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ سورہ مریم میں آیا ہے کہ زکریا نے دعا کی اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے۔ مراد ہے کہ سر کے بالوں میں سفیدی بڑھ گئی ہے۔ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے۔ میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے پاس سے وراثت عطا فرما، ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اللہ نے ان کو نشانی بتائی کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہ کر سکو گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید و خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں کتاب کا علم اور دانائی عطا فرما دی گئی۔ وہ لوگوں پر ترس کھاتے اور خاص طور پر اپنے والدین سے بہت زیادہ شفقت اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ان سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسان کی زندگی میں یہی 3 مواقع دشوار ہوتے ہیں: بچے کی پیدائش، پھر اس کی موت، وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہو، اور جب وہ قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر شخص جب اللہ کے پاس جائے گا تو کوئی نہ کوئی غلطی یا گناہ ساتھ لے کر جائے گا سوائے یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ 5 احکام بنی اسرائیل کو پہنچا دیں۔ انہوں نے لوگوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا۔ آپ ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی سونے چاندی کے عوض ایک غلام خریدے، وہ غلام کام کرے مگر کمائی اپنے مالک کو نہ دے بلکہ کسی اور کو دے دے۔ یہ ایسا ہی ہے چنانچہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نماز پڑھو اور نماز کے دوران ادھر ادھر مت دیکھو، یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ ہے۔ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ صدقہ ایسا ہی ہے کہ کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر رکھا ہو اور اسے قتل کرنے لے جا رہے ہوں، اور وہ کسی کو اپنی جان کا فدیہ دے دے تو اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ رہا کر دیا جائے۔ میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کا تعقب کر رہا ہو اور وہ ایک محفوظ قلعے میں جمع ہو جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یاد خدا میں بکثرت روتے تھے۔ جنگل میں جا کر درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے اور فرماتے اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں؟
ایک روایت کے مطابق اس زمانے میں دمشق کا بادشاہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح جائز نہ تھا۔ جب اس نے اس معاملے میں حضرت یحییٰ سے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ نکاح حرام ہے۔ اس عورت نے بادشاہ سے فرمائش کی کہ یحییٰ کو جان سے مار دیا جائے۔ بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جس نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا۔ آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کے لے آیا۔ وہ بدبخت عورت اسی وقت ہلاک ہو گئی۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بارے میں کتابوں میں اور بھی کچھ واقعے بیان کیے گئے ہیں۔